خبر اس حوالے سے کہ انڈیا سے خبر آ رہی ہے. اور سر خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا پلانس ٹو اوپن کوریڈور ٹو پاکستان کشمیر فار پلگرمیج. یہ آج جو ان کے امت شاہ صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک اسپیچ کی جس میں انہوں نے ایک ٹیمپل ہے جو کہ ٹیچ پالن کپواڑہ ڈسٹرکٹ میں ہے اور اس میں شردا دیوی ٹیمپل اس کو کہا جاتا ہے, اس میں انوگریٹ انہوں نے جب کیا تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم کوریڈور ایک جو کرتارپور کوریڈور ہے پاکستان میں اسی ٹائپ کا ایک کوریڈور پاکستان کے جو کشمیر ہے وہاں پر سٹارٹ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں. تو بھائی صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, یہ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, پاکستان اس کے اوپر کیا جواب دے گا, یا یہ والا جو ایک سٹینس ایک موو آیا ہے یہ ان کی طرف سے کیسے انہوں نے سوچا اور پلان کیا؟ دیکھیں جی یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے, بہت ہی امپارٹنٹ ترین جو ہے ایک اعلان آپ اس کو سمجھیں. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہیں. یہ جو شاردا ٹیمپل ہے, یہ شاردا پیٹھ کہتے ہیں اس کو, کہ اس کی ہسٹوریکل اہمیت جو ہے وہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی جو ہسٹوریکلی لوکیٹڈ ہے وہاں کیا رہی ہے, اور اس کا جو ہندوستان میں بھارت میں جو ہندو مذہب یا بدھسٹ مذہب کے یا جین مت یا اس طرح کے لوگ یا عام لوگ ہیں ان کی کیا اہمیت ہے. اور تیسرا یہ کہ یہ اسی طرح کا کاریڈور جو ہے جس طرح کے کرتارپور کا ہے, کیا یہ پاسبل ہے یا اس کو ہونا چاہیے یا اس سے مختلف ہونا چاہیے. اس کے ساتھ 3-4 قسم کے ڈیفرنٹ کوشچن جو ہیں وہ بڑے امپارٹنٹ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ایک لمبی تحریک ہے گزشتہ 60-70 سال سے, جو لوگ ریلیجسلی موٹیویٹڈ ہیں یا ریلیجس مقامات پہ مقدس مقامات سے یا تاریخ سے جن کو دلچسپی ہے, اسپیسیفکلی جو ہندو کمیونٹی ہے آل اوور بھارت یا جموں کشمیر میں, ان کے لیے یہ بہت ہی ایک امپارٹنٹ ترین قسم کا اسپاٹ رہا ہے. اور ہسٹوریکلی یہ جو شاردا ٹیمپل ہے جو کہ سرحد کے دونوں طرف جس کے آثار موجود ہیں, اس طرف تو انہوں نے اس کو کنسٹرکٹ کیا ہے جو ایک نئے سرے سے, تو اس طرف جو ہے پاکستانی کشمیر میں اس کے ٹیمپل کا ایک جو ہے ایک عمارت وہاں پہ موجود ہے. تو اس کو انڈین سب کنٹیننٹ کے اندر ہسٹوریکلی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک یونیورسٹی سمجھا جاتا تھا. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں بلکہ 5000 سال سے جو ہے وہ بدھسٹ جو ریلیجن جب ڈومینیٹ کر رہا تھا اس زمانے سے لے کے آگے جو ہے وہ جو مذاہب بر صغیر میں بدلتے رہے, لیکن اس جگہ کی جو اہمیت تھی ایز اے یونیورسٹی کہ پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہاں پہ آتے تھے جو اس کے لیے علم کے حصول کے لیے, ریلیجس اسٹڈیز کے لیے, اسپریچولی اور اس طرح کی چیزوں کے لیے. یعنی جس طرح کہ آپ سمجھ لیں کہ ٹیکسلا کی ایک اہمیت ہے ہسٹوریکلی, اس سے بھی کہیں زیادہ ہے اس علاقے کی اہمیت ہے. دوسرا ریلیجسلی بہت امپارٹنٹ ہے, ون آف دی موسٹ سیکرڈ جو ایک سائٹ ہے ہندوؤں کے لیے انڈین سب کنٹیننٹ میں, ان میں سے ٹاپ پہ آپ اس کو سمجھ لیں. تو یہ جو پارٹیشن کا مسئلہ ہوا, پارٹیشن کے بعد یہ جو اس طرح کے اقدامات کیے گئے نا جس میں بہت سارے ان ہیومینیٹیرین میں ان کو کہوں گا یا غیر انسانی طریقے سے کہ چلیں آپ نے ملک تو تقسیم کیے, سرحدیں بنا دی, فوجیں کھڑی کر دی, لیکن آپ نے ایسے ایسے قدم بھی کیے جو کسی انسانی سوسائٹی میں بھی آپ ٹالریٹ نہیں کر سکتے. آپ ریاستیں بناتے ہیں, ریاست از اے ماڈرن ٹول آف ایڈمنسٹریشن, اپنے اپنے ملک بناتے ہیں, آپ سرحدیں کھڑی کرتے ہیں, لیکن جب آپ لوگوں کے دل و دماغ کو جو ہے ان کی روحانیت, ان کے جو اسپریچل جو بھی اورینٹیشن ہے اس کو اس طریقے سے کرش کرنا شروع ہو جائیں کہ لیں جی ہم نے ملک بنا لیے تو آپ اپنے موسٹ سیکرڈ مقام جو ہے اس تک آپ کی اپروچ ختم ہو گئی, تو یہ کوئی بات نہیں ہے. اس دور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بات نہیں, اور آئندہ آنے والی نسلیں جب ہماری ہسٹری پڑھیں گی تو وہ بڑے حیران ہوں گے اور بڑی حیرت سے پوچھیں گے کہ کس قسم کے لوگ تھے بھائی, ان کے ڈیسیجنز کے پیچھے ریشنل اور لاجک کیا تھی. تو یہ اس تحریک یہ ایک عرصے سے چل رہی ہے, 60-70 سال سے کشمیر کے آر پار دونوں طرف جو سین مائنڈ ہیں
یا جو انسانیت پہ بلیو کرتے ہیں وہ اس کا کھل کے مطالبہ کر رہے اور کرتے رہے کہ یہ اس طرح کے راستے جو ہیں ان کو کھولا جائے. اور اس میں دو طرفہ ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ یہ صرف بھارت کے ہندوؤں کو فائدہ ہوگا یا وہ اپنی جو بھی وہاں پہ حاضر ہوں گے یا جس طرح بھی. اس کا جو دوسری طرف سے ادھر کے مسلمان ہیں ان کی اس طرف کافی مقدس مقامات ہیں, زیارتیں ہیں جس پہ وہ نہیں جا سکتے ظاہر ہے بغیر ویزے کے یا دوسرے جو حاصل ہیں. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ایک ہسٹوریکل اچیومنٹ ہے. آلدو کہ ہم اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ اس کو آپ صرف مذہبی بنیادوں پہ پورے بر صغیر کو مت گھمائیں. پہلے آپ نے مذہب کی بنیاد پہ بر صغیر کو تقسیم کیا کہ ہم ہندو مسلمان ہیں تو اکٹھے نہیں رہ سکتے تو الگ الگ ہو رہے ہیں. تو اب مذہب کی بنیاد پہ اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں زیادہ عرصہ نہیں چلتی. آپ اس کو انسانی بنیادوں پہ, ہسٹوریکل اور علمی بنیادوں پہ دیکھیں کہ یہ کسی بھی ایک مذہب کا کوئی مقدس مقام ہے تو یہ بلا کسی روک ٹوک اور رکاوٹ کے جو یونیورسلی ایکسیپٹڈ رائٹس ہیں تھاٹ اور ریلیجن اور ایکسپریشن کے, ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک. اور اس میں جو امپارٹنٹ چیز ہے کہ جو کرتارپور کا کیس کے ساتھ اس کو بالکل ایک دم جوڑ کے پیش کیا جا رہا ہے نا. کرتارپور دیکھیں, پنجاب میں تقسیم کے بعد کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, ایک ان ڈسپیوٹڈ تقسیم ہے جو مرضی سے ہوئی چلیں, اس میں خون خرابہ, قتل و غارت گری یا جو ٹریجڈیز ہوئی وہ اپنی جگہ ہیں. لیکن آج کوئی کنٹیسٹ تو نہیں کرتا نا کہ پنجاب کا یہ علاقہ ادھر ہے اور وہ ادھر ہے اور ہم ادھر نہیں جا سکتے یا ادھر نہیں. سٹلز بارڈرز ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے ایک چلیں کاریڈور بنا لیا کہ آپ یہاں سے آئیں اور آ کے یہاں اپنی زیارت کر کے یا جو بھی آپ کے رسومات ہیں تو واپس چلے جائیں. ایک کنٹرولڈ قسم کی موومنٹ ہے. اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا مسئلہ تھوڑا سا اس سے آگے کا ہے. وہاں پہ بہت ساری چیزیں انسیٹلڈ ہیں, ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے. تو اس میں ہندو, مسلمان, سکھ, بدھ, عیسائی یہ ساری قومیتیں اور مذاہب جو بستے ہیں ان کا ایک ان ریسٹرکٹیڈ اور ان لمیٹڈ رائٹ ہونا چاہیے ود ان دی اسٹیٹ موومنٹ کا فار اینی ریزن ادر دین ریلیجن. ریلیجن از دا فرسٹ چیلنج پرائرٹی آپ نے بنا دی, دیٹس فائن ود اس. تو اس کے لیے آپ اس کو اس طرح کی ایک کاریڈور نہ بنائیں کہ جی آپ اس طرف جو شاردا ٹیمپل ہے یا کپواڑہ جو وہاں کا ڈسٹرکٹ ہے وہاں سے ایک لکیر کھینچ کے تو ادھر لے آئیں وادی ادھر پاکستانی کشمیر میں شاردا میں, تو وہاں سے لوگ آ کے دیکھ کے واپس چلے جائیں. اب تھوڑے سے راستے کھولیں جو ایک فری موومنٹ ہوتی ہے, لوگ آئیں اپنی زیارتوں کے پہ بھی جائیں, وہاں کے بازاروں میں بھی بیٹھیں, ریسٹورانٹس پہ بھی جائیں, ٹورسٹ ایریے میں بھی جائیں, آخر انسان ہیں. اور اس کے ساتھ جو آپ کے پرابلم جڑے ہوئے ہیں, جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے جی سیکیورٹی کا, کہ خوف ہے کہ جی اگر ہم اس طرح کی اوپن موومنٹ کریں گے تو اس کے ساتھ جو ملیٹنسی ہے یا اس کے ساتھ جو کنسپیریسی تھیوریز ہیں, تو یہ جو ہے یہ اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے, یہ اسٹیٹ کی فنڈامنٹل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پراپرلی اکوپ کرے اور لوگوں کی آزادیاں ریسٹرکٹ کرنے کے بجائے, لوگوں کے مذہبی حقوق پہ ڈاکے ڈالنے کے بجائے, یا ان کے جو نیچرل رائٹس ہیں اپنی دھرتی میں, دھرتی جو ہے وہ سارے کا سارا ایک مقدس مقام ہوتا ہے ہمارے لیے, کہ آپ جس جگہ پہ بھی آپ کی دھرتی کے کسی جگہ پہ وہ مقدس ہی ہے, اس کی اتنی اہمیت ہے جتنی کسی مقدس مقام کی ہے. تو آپ سیکیورٹی کو, ملیٹنسی کو یا اس طرح کے جو چند عناصر ہیں ان کے ہاتھوں ہاسٹیج بن کے تو ایک پوری پاپولس کو آپ ان چیزوں سے جو ہے وہ ڈپرائیو کریں, تو یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک ہسٹوریکل ڈیسیجن ہے. آلدو کے اس طرح کے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ڈیسیجن ہے یا جسٹ اے اسٹیٹمنٹ ہے, چونکہ اس طرح کی بہت ساری اسٹیٹمنٹس وقتاً فوقتاً آتی رہی جن پہ بعد میں عمل نہیں ہو سکا. لیکن اگر وہ اس پہ سنسیئرلی, ٹرولی ایکٹ کرتے ہیں اور اس کو کھولتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہوگا. لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ یہ تو ڈیسیجن کیا ہے بھارت نے کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں,
اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے کیسے ری ایکٹ ہوگا جہاں سر بانس. یہی سوال ویسے صاحب میں آپ سے یہی سوال کرنے لگی تھی کہ اس کے اوپر ان کی طرف سے تو اگر یہ اناؤنس کیا گیا تو ظاہر ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں ایسا، اور تبھی اس کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں اور انہوں نے باقاعدہ یہ بات کی ہے. تو پاکستان کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ پاکستان اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو پاکستان اس کو اپنے لیے ایک تھریٹ سمجھے گا یا اس کے لیے وہ سمجھے گا کہ بڑی اچھی بات ہے؟ مطلب کیا آپ سمجھتے ہیں، کیا گورنمنٹ یا اسپوکس پرسن جو کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھانت بھانت کی بولی ہے اور جو ہائیلی کنٹراڈکٹری قسم کی پالیسیز ہیں اسپیسیفکلی آن کشمیر ایشو اینڈ اسپیسیفکلی انڈیا کے ساتھ آپ کی جو ریلیشن شپ کا ایشو ہے اس پہ، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کسی طرح بھی کو بہت زیادہ جو ہے آپٹیمسٹک یا ہوپ فل قسم کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے، کیونکہ ظاہر ہے یہ کنٹراڈکشن کھل کے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے تو آپ کے ہاں جو وار مونگرز ہیں یا جو فنڈامنٹلزم ہے یا جو ہیٹ مونگرز ہیں ان کے لیے تو یہ ایک ہتھیار ہوتا ہے نا. وہ تو ایسی ایسی شرطیں رکھیں گے کہ جی آپ شاردا پیٹھ کو کھول رہے ہیں تو سری نگر میں فلاں زیارت کو کھولیں، فلاں کریں، یعنی نو من نہ گھی اور نہ رادھا ناچے والی شرط جو ہے وہ لے کے آ جائیں گے. پاکستان کے اندر ڈیسیجن میکنگ جو ہے اس وقت وہ بہت ہی ایک ان ڈیفائنڈ قسم کی کسی قوت کے ہاتھ میں ہے کہ who is going to really deliver and who is going to really make the decision. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے لیے کوئی بہت زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فی الفور کوئی چمتکار ٹائپ کوئی چیز ہوگی، لیکن اس وقت پاکستان جو ہے وہ کشمیر ایشو کے حوالے سے آلموسٹ جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر چکا ہے. اگر آپ سرنڈر کو زیادہ سخت لفظ سمجھتے ہیں تو ہاتھ کھڑے کرنا کہہ لیں کہ ان کی کوئی کسی بھی طریقے سے سوائے وزارت خارجہ کی سطح پہ لکھے لکھائے بیانات کے علاوہ ان کی طرف سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی یا کوئی ایسا موقف نہیں آ رہا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ کہا جا سکے کہ وہ اپنی چیز پہ انسسٹ کریں گے. تو میرے خیال میں یہ واحد پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ بہت زیادہ انڈرمائن ہے، اس کے پاس جو اختیارات ہیں اور جو قوت فیصلہ ہے وہ چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اپوزیشن کی وجہ سے، کیونکہ ملک میں ایک انارکی کی سچویشن ہے. ٹو پٹ ان ٹو دی ایگزیکٹ ورڈ آپ اس کو انارکی یا سول وار کے درمیان کی ایک کیفیت جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. تو اس میں اس طرح کا کوئی بڑا ڈیسیجن کرنا جو ہے یہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ بات ہے، لیکن اگر یہ کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہسٹوریکل ڈیسیجن ہوگا. اور پاکستان میں جو لوگ سین مائنڈ لوگ ہیں، ریشنل تھنکنگ رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس پہ جو ہے وہ انکریج کریں اپنی رولنگ ایلیٹ کو تاکہ یہ راستے کھلیں. یہ جو آپ نے 2 کروڑ کشمیریوں کو یرغمال بنا کے رکھا ہے فوجیں کھڑی کر کے ادھر اور ادھر، اور اس طریقے سے جو ان کی زندگی کے جو عام معاملات ہیں یہاں تک کہ اپنے مقدس جو ہے مقامات تک جانا یا اپنی دھرتی کے اندر جو فری موومنٹ ہے جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس میں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں تو ان کو تو کم از کم زندہ رہنے دیں. خود اگر آپ لوگ زندہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ لوگوں نے تو پورے ملک کو اب یرغمال بنا لیا ہے نا. یرغمال بنانے کے نئے طریقے آگے، الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے، کورٹ میں جائیں گے نہیں جائیں گے. تو یہ جو ہے نا یہ پورے بر صغیر تک تو نہ پھیلائیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس از اے گڈ نیوز اگر اس پہ عمل ہوتا ہے. جی بالکل، ہمیں اب ہم کریں گے ضرور پروگرام ایک اور، جب ہماری طرف سے کوئی جواب دیکھیے کیا آتا ہے پھر اس کو پہ بات کریں گے. ابھی سر اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک اور ٹاپک ہے. آج ٹوڈے 23 مارچ آپ جانتے ہیں پاکستان ڈے، تو اس میں یہ ایک خبر پبلش ہو رہی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے پاکستان کے تمام جتنے بھی ہیں میڈیا آؤٹلیٹس وہاں پر کہ لینڈ مارک ریزولوشن انٹروڈیوسڈ ان یو ایس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز ٹو ڈیزگنیٹ 23 مارچ ایز پاکستان ڈے. سر پاکستان ڈے تو آلریڈی ڈیزگنیٹڈ ہے یہ کہ پاکستان ڈے ہی ہے، لیکن وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہاں کے ایک سینیٹر ہیں جنہوں اچھا کانگریس مین ہیں جمال بون، انہوں نے یہ جو ہے اس کو پریزنٹ کیا وہاں پر. اور یہ
एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।